صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں نماز جیسی نعمت عطا فرمائی۔ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ وہ فرشتوں کی ساری عبادتوں کی جامع ہے، یعنی کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتوں کی جماعت سجدے میں ہے، اور کچھ فرشتوں کی جماعتیں قیام میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کی عبادتوں کو جمع کر کے نماز کے اندر عطا فرمایا۔ 2 رکعت نماز سارے فرشتوں کی عبادتوں کو جامع ہے، تو نماز ایسی اہم دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، جب نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے دیا، تو امت کے جو افراد صحابہ اس وقت میں موجود تھے، وہ سب خوشیاں منانے لگے، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اللہ رب العزت سے مانگو، کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز جنت کے دروازوں کی چابی ہے، نماز جنت کے خزانوں کی چابی ہے۔ تو جب آدمی کے پاس چابی ہو تو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چابی کھول کے لے سکتا ہے، یہ اس کی توجیہ ہے۔ تو میرے عزیزو، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ہم لوگوں پر 5 وقت فرض ہے۔ اب اس وقت میں کہ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد سے نمازوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور کم ہونا ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بھئی چلو اس وقت میں مسجدوں کو آنے کی ممانعت ہے، مسجدوں کو زیادہ بھیڑ نہیں آنا۔ تو ایسا نہیں ہے بھئی کہ آدمی مسجدوں کو آئے تو بھی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ آ کے نماز پڑھ کے جا سکتے، سنت نفل اپنے گھر میں پڑھے تو بھی کم سے کم فرض نماز تو بھی مسجد کے اندر پڑھ سکتے۔ جب ہم خود پڑھنا نہیں چاہیں گے تو پھر کہ کوئی چیز ہمارے لیے مانع نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہمیں پڑھانے کے لیے ابھار نہیں سکتی۔ جب آدمی نماز پڑھنا چاہتا تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا، جب آدمی نماز پڑھنا چاہتا دکان پر بھی پڑھ سکتا، جب آدمی نماز پڑھنا چاہتا تو جنگل میں بھی اذان دے کر نماز پڑھ سکتا، اور جب آدمی نماز پڑھنا چاہتا مسجد میں آ کر جماعت سے بھی پڑھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب سمجھو، یہ جو بیماری کی وبا پوری امت پر اللہ نے پہنچائی ہے، تو اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسے دنوں میں تو بھی ہم کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر اور گھر کا ہر فرد نماز کی طرف جھکنا چاہیے۔ اب جیسے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، ماشاءاللہ
محرم کا تو لوگوں کو کیا کیا چیز یاد آتی، اصل جو چیز یاد آنا ہے محرم کے نام سے وہ یاد نہیں آتی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، محرم بولے تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو یاد کرتے، لیکن شہادت سے پہلے انہوں جو نماز پڑھی وہ یاد نہیں۔ یہ کفریہ لفظ ہے، دیکھو آدمی اس لفظ سے کافر بھی ہو سکتا۔ نماز پڑھو بھائی، کئی تمہیں نماز نہیں، ہماری نماز کربلا میں ہو گئی ہے۔ کون پڑھ ڈالی؟ حضرت حسین پڑھ ڈالیں گے۔ کون پڑھ ڈالیں گے؟ حضرت حسین۔ اب اس کی بھی پوری نماز پڑھ ڈالیں گے۔ میرے عزیزو، کہ ایسے ایسے الفاظ ہمارے درمیان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسی آپ کی شہادت ہے، اور شہادت کے دور میں جو ہے 52 اپنے خاندانی لوگ اور نبوت کے خاندان کے بچے بڑے اور مرد اور بعض عورتیں جو کہ شہید کر دی گئیں، اور ایسی حالت میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو سب سے پہلے اذان دلواتے اور نماز پڑھتے۔ یہ بات ہمیں یاد آتی ہے کہ بھی یہ محرم ہے، حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ، لیکن حضرت حسین جیسے نماز پڑھے ویسا نماز پڑھنا بول کے کسی کے دل میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، محرم بولے تو سب سے پہلے یاد کرنے کی جو چیز ہے وہ نماز، کیونکہ حضرت حسین تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز کا پیغام دے کر گئے ہیں۔ اے میرے نانا کی امتیوں اور میری محبت کا دم بھرنے والے لوگوں، میرے راستے پر چلو، دیکھو میرے گردن پر تلوار ہے، میں نماز نہیں چھوڑا ہوں۔ نماز پڑھتے پڑھتے میں اللہ کے پاس گیا ہوں کہ آپ لوگ نماز نہ چھوڑو۔ اب ہم لوگ کرونا کی ڈر سے نماز نہیں پڑھ رہے، بتاؤ، مسجد میں گئے تو کرونا لگتا بولتے تھوڑے، ارے بھائی کیا نماز کو نہیں آتے؟ ہاں نہیں، مسجدوں کو جانو کو بولیں تو نہیں۔ میرے عزیزو، نماز پڑھنے والے گھروں میں بھی پڑھ سکتے، نماز پڑھنے والے جنگلوں میں بھی پڑھ سکتے، نماز پڑھنے والے اپنے گھروں کی چھت پر بھی پڑھ سکتے، نماز پڑھنے والے اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم لوگوں کو بھی نماز کی عادت بنانا اور نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز فرض ہے اور نماز کا سوال قیامت میں ضرور ہوگا۔ تو نیت کرو گے انشاءاللہ؟ تو اب سے محرم میں کیا یاد کرتے ہیں بھائی؟ محرم بولے تو یاد کرنے کی چیز کیا ہے؟ بولو، ارے بولو کیا یاد آنا محرم بولے تو؟ ہاں، موٹے موٹے روٹیاں نہیں با، گرم گرم سجدے یاد کرنا۔ جی کیا یاد کرنا بولو؟ ہاں، گرم گرم سجدے، آج جیسی بھی حالت ہو نماز پڑھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اگر تمہارے سامنے دشمن ہو اور تلوار لے کر کھڑا ہو پھر بھی آپ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں۔ تو محرم بولے تو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ حضرت حسین کی نماز کو یاد کرو گے انشاءاللہ؟ تو نماز پڑھو گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔